हेलो अगेन। आज हम कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। कनाडा बड़ा अच्छा मुल्क है, बहुत मालदार और बड़ा खूबसूरत। और बड़ी अच्छी बात यह है कि कनाडा में क्लास सिस्टम नहीं है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि कल्चर है, क्लास कल्चर है। क्लास सिस्टम नहीं है। आम आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ लंच करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिक्वेस्ट करें, सर्टेन टाइम के बाद आपको इनविटेशन आ जाएगी। और ना ही यहाँ पॉलिटिशियन बहुत मालदार होते हैं। यानी आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जो सिंध का प्रीमियर है मुराद अली शाह, उसका 1 अरब रुपए का घर है। वहाँ एक मिनिस्टर है शर्जील, उसका 2 अरब का पता नहीं 1.5 अरब का घर है। बड़े मालदार होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। एक ओंटारियो के प्रीमियर ने मुझे बताया कि उसकी तो कार पे भी लोन है। और आप यकीन करें, हमारे जो जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जब कैंडिडेट था प्राइम मिनिस्टर का, तो इसने जब अपने असासे डिक्लेयर किए थे तो इसकी नेटवर्थ लिटिल ओवर $1 मिलियन थी, जो आजकल आम पाकिस्तानियों के घर होते हैं मिलियन के। तो ये पैसा बनाने पॉलिटिक्स में नहीं आते। वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कनाडा में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि 20-25 साल पहले पाकिस्तान से एक क्लास आती थी, पढ़े लिखे लोग आते थे, प्रोफेसर, डॉक्टर्स। पिछले 15-20 सालों से हर किस्म के लोग आ रहे हैं। और पर्टिकुलरली उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल, खुसूसन जर्नलिज्म में बड़े बड़े जाहिल लोग आ गए। उन्होंने क्या किया कि एक मामूली सिटी काउंसलर को सर पर बिठा लिया। वो भी ये समझ लगा कि मैं तो पता नहीं प्रीमियर हो गया। ये इन जाहिलों की वजह से। एक ज़माने का मैं आपको कैसे बताऊँ, एक ज़माना ये था कि ईस्टर्न न्यूज़ मेरा अखबार, वाहिद उर्दू अखबार था। इतनी इज्जत देती थी गवर्नमेंट कि एक प्राइम मिनिस्टर था, उसके स्टाफ ने मुझे इन्विटेशन भेजी कि प्राइम मिनिस्टर से मिलो। मैंने उससे कहा भाई मुझे कहाँ बिठाओगे? उसने कहा तुम्हें प्राइम मिनिस्टर के बराबर हेड टेबल पर बिठाएंगे। उसने जोकिंगली कह दी। मैंने उससे कहा अच्छा, फिर मुझे टैक्स भेज दो। उस ज़माने में फैक्स हुआ करते थे, टैक्स नहीं फैक्स, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, ब्रायन मरोनी का ज़माना था प्राइम मिनिस्टर। उसने भी अल्लाह के बंदे ने मजाक मजाक में फैक्स भेज दिया कि यू विल बी सिटिंग ऑन अ हेड टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर। लो जी, मुझे तो मज़े आ गए। अब जब मैं होटल पे गया तो उसने मुझे ऑर्डनरी टेबल पे उठा दिया दूसरे एथनिक जर्नलिस्ट के साथ। पाकिस्तानी में अकेला जर्नलिस्ट था। मैंने उससे कहा भाई तुमने तो कहा था कि मैं हेड टेबल पर बैठूंगा प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो कहना आई वाज जोकिंग। मैं सीधा ब्रायन मरोनी के पास गया प्राइम मिनिस्टर, और मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर से कि ये इसने देखिए मुझे फैक्स भेजा था कि मैं आपके बराबर हेड टेबल बैठूंगा, अब ये कह रहा है पीछे बैठो। आप यकीन करें, ब्रायन मरोनी, माई हैट ऑफ फॉर यू, उसने अपनी वाइफ को, मीला को, हेड टेबल से हटा के मुझे अकोमोडेट किया। मैंने उसको बोला इट्स ओके। उसने बोला नो नो, यू सिट हियर बिकॉज यू वर प्रॉमिस्ड। आई वॉज ऑनेस्टली थ्रिल्ड। तो आज मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर्स की आपसे बातें करूँगा। मैं अब तक कोई 10 प्राइम मिनिस्टर से मिल चुका हूँ कनाडा के, जब से मैं आया हूँ। और मैं उनमें से चंद की 10 मिनट के अंदर जितनों की बात होगी आपसे करूँगा। सबसे पहले तो हमारे ग्रेट ग्रेट पियर एलियट ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के वालिद। उनसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर ना कनाडा को मिला है, ना मैंने कभी देखा है। मैं उनका फेयरवेल डिनर में गया, और मैं 1976 में कनाडा आया था। ये वही वक्त था जब भुट्टो साहब दौरा करने आए थे, और भुट्टो साहब ने पियर एलियट ट्रूडो को देख के कहा था कि खूबसूरत मुल्क का खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर, वेरी इनक्रेडिबल मैन। और वो आगा खान के बड़े पर्सनल फ्रेंड थे, और उनके साथ हॉलीडेज़ वगैरह भी करते। वेरी वेरी, आई मीन आई हैव नेवर मेट अ गाय लाइक दिस अगेन। तो मेरी उनकी मुलाकात इत्तेफाक से कैसे हो गई कि मैं ऑटवा में वॉक वे पे वॉक कर रहा था, फुटपाथ पे, और वो पीछे से बाइकिंग करते हुए आ रहे थे। तो सम द अदर वी केम अक्रॉस ईच अदर। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कब आए कनाडा? मैंने कहा 1 वीक हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। और बाद में उन्होंने मुझे काफ़ी ऑनर किया, उनके साथ मैंने लंच भी किया, डिनर भी किया। ही वॉज इनक्रेडिबल। उनकी ख़ास बात ये थी कि ट्रूडो साहब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा लेकर आए थे। इससे पहले हमारे फैसले इंग्लैंड में हुआ करते, हाउस ऑफ लॉर्ड में। वो पहले आदमी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। और उनका एक मशहूर वीडियो वायरल हुआ था कि वो क्वीन के पीछे डांस कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं है क्वीन से सही तरीके से हाथ भी मिला सके, लेकिन वो डांस करते हुए दिखा रहे। क्योंकि हमारे यहाँ चक्कर ये कनाडा में कि फ्रेंच और इंग्लिश की शुरू से लगती है, और फ्रेंच कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा कामयाब रहते हैं बनस्बत इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर के। तो वो फ्रेंच कैनेडियन थे। आई एम श्योर उनको भी इंग्लिश लोग पसंद नहीं थे, तो क्वीन के पीछे डांस कर। तो मुझे उनकी ये बातें, 2-3 बातें बड़ी अच्छी तरीके से याद है। अच्छा, उसके बाद मैं जिक्र करूँगा दूसरे लिबरल प्राइम मिनिस्टर क्रेचियन साहब का।
1993 کا زمانہ ہے, ہم لوگ الیکشن بس میں سفر کر رہے ہیں. کریچیا صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, وہ لیڈر تھے لبرل پارٹی کے. اس وقت میں ایک لبرل رائڈنگ کا وائس پریزیڈنٹ تھا. تو مجھے اس وقت انہوں نے آفر کی لبرل پارٹی نے کہ بھائی آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہو جاؤ اور ایم پی کا الیکشن لڑو. لیکن وہ پیسے اس وقت 85,000 دیتے تھے اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس وقت ایم پی. اور وہ کیونکہ مجھے ایکلیمیشن مل رہی تھی تو یقیناً میں ممبر آف پارلیمنٹ بن جاتا کریچیا صاحب کے ساتھ 1993 میں. لیکن وہ پیسے اتنے کم تھے کہ آئی واز این اٹریکٹیڈ انف. لیکن کیونکہ میں وائس پریزیڈنٹ رائڈنگ کا, تو میں کریچیا کے ساتھ الیکشن بسیز میں ٹریول کرتا تھا. تو ہم الیکشن بس میں جا رہے ہیں, اس وقت ہمارے زیادہ دیسی لوگ پالیٹکس میں نہیں آئے تھے. تو ایک انڈین تھے, ان کا نام نہیں لے سکتا ہوں, وہ کینڈیڈیٹ تھے لبرل پارٹی کے. اچھا, اب وہ بیٹھے تھے بس میں پیچھے اور کریچیا صاحب آگے بیٹھے تھے. وہ بار بار کریچیا کے پاس آئے اور کچھ بولے اور کریچیا بولے پھاڑن, اور اس کے بعد وہ پیچھے چلا جائے. 2-3 دفعہ وہ آیا تو میں برابر میں بیٹھا تھا کریچیا صاحب کے. تو کریچیا صاحب کہنے لگے یہ کیا بول رہا ہے. میں نے بولا یہ آپ کے ساتھ تصویر اتروانا چاہتا ہے. تو کریچیا کہنے لگا نہیں وہ تو کچھ اور بولتا ہے. میں نے کہا نہیں وہ آپ سے بولتا ہے فوٹو. فوٹو اس کا مطلب ہے پکچر, ہی وانٹس ٹو ٹیک اے پکچر ود یو. او کہنے لگے او مائی گاڈ کال ہم اینڈ آل ٹیک اے پکچر ود ہم. یہ حالت تھی اس وقت. بھائی صاحب بعد میں بھائی صاحب ایم پی بھی بن گئے فوٹو بولنے والے. کریچیا صاحب ٹیم کینیڈا لے کر پاکستان گئے. بے نظیر کا زمانہ تھا, بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی. وہ چکلالہ ایئرپورٹ پہ ہم لوگ اترے, پرائیویٹ پلین تھا. تو خیر بے نظیر نے بلایا. اس وقت آصف زرداری بھی بے نظیر کے پیچھے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. تو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت کے پریسیڈنٹ جو تھے ان کا گھر تھا اسلام آباد سے تھوڑی دور, پونا فقیرہ. انہوں نے کریچیا صاحب سے کہا کہ آپ میرے گھر چائے پینے کے لیے آئیے. کریچیا نے کہا آپ کے گھر, ہم 300 لوگ ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میں بس سے بھجوا دوں گا, انتظام کرتا ہوں, تو آپ آ جائیے. خیر بھائی وہ صدر صاحب کہ ہم گھر گئے چائے پینے کے لیے. کریچیا راستے میں بس میں یہی کہتے رہے کہ گھر پہ 300 لوگ کیسے بیٹھیں گے. لیکن جب ہم ان کے پونا فقیرہ میں گھر پہ پہنچے تو ان کے گھر میں 300 لوگ ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی چیز ہی نہیں. تو کریچیا صاحب بڑے حیران ہوئے, مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان میں ایسے ایسے مالدار لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا ابھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. پاکستان میں تو جتنی دولت ہے لوگوں کے پاس وہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اچھا اب آ جائیے ہارپر صاحب کی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ 10 منٹ میں آپ کو ہر پرائم منسٹر کی باتیں بتاؤں. ہارپر سے پہلے ایک اور ہمارے کنزرویٹو پرائم منسٹر جو کلارک, ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی تھی. جو کلارک سب سے ینگسٹ پرائم منسٹر تھے, 39 ایئرز میں پرائم منسٹر بنے تھے. اور ٹروڈو صاحب نے, پیئر ایلیٹ ٹروڈو نے ان کو ٹاپل کر دیا تھا نو کانفیڈنس ووٹ لے کے. ان کی ایک بات بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انکم ٹیکس میں بزنس مین انکم ٹیکس نہیں دیتا, بڑی بیمانیاں کرتا ہے, تو میں ان کے لیے آسانی کر دیتا ہوں کہ یہ اپنی ٹوٹل انکم کا یعنی گروس انکم کا 10% دے دیں اور مجھے کوئی رسیدوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پتہ نہیں ہمارا انکم ٹیکس کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کینیڈا کا. ہمارا جیسے میرا انکم ٹیکس تقریباً 60 پیج کا ہوتا ہے, کیوں میں بزنس کرتا ہوں, میں اخبار نکالتا ہوں, ریئل اسٹیٹ سیل کرتا ہوں, ٹریول ایجنسی, بزنسز کرتا ہوں 60 پیج کا. اور پھر ظاہر ہے انسان دنیا بھر کے طریقے کرتا ہے کم سے کم ٹیکس دینے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی آپ کی جو گروس انکم ہے اس کا 10% دے دیں اور پوسٹ کارڈ کے جتنا ہم انکم ٹیکس بنا دیتے ہیں, اپنا سوشل نمبر, ایڈریس, ٹوٹل انکم اس کا 10% دیں, ہم آپ سے رسیدیں مانگتے ہیں. مجھے تو ان کی بات بڑی پسند تھی. اس سے نہ بےایمانی کرنے کی ضرورت پڑتی نہ ٹیکس بچانے کی. لیکن انفارچونیٹلی بیچارے 6 مہینے پرائم منسٹر رہے. ان کو جسٹن ٹروڈو کے والد جو تھے بہت ہی اچھے پرائم منسٹر, انہوں نے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس چھٹی کر دی. اچھا اب ہارپر صاحب کی بات, کنزرویٹو پرائم منسٹر. ہارپر صاحب کے زمانے میں پال مرٹن پرائم منسٹر تھے لبرل. وہ قانون لے کر آ گئے کہ سیم سیکس میرج. اب ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں یار, ہمیں تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو میں اپنے طریقے سے جو بھی کر سکتا تھا کیا اخبار میں. اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا اور مجھے جہاں تک یاد ہے تھا ہی نہیں. اب اپوزیشن کو تو موقع مل گیا کہ بھئی کچھ لوگ جو اس کو اپوز کریں ان کو جمع کریں, بات کریں. تو کوئنس پارک پہ جو ہمارا اونٹیریو کا سمجھ لیجیے کیا کہنا چاہیے ہاؤس ہے, تو پریمیئر اور سارے پولیٹیشین کوئنس پارک پہ بیٹھتے ہیں. وہاں ایک ریلی ہوئی, وہ میں انسٹرومنٹل تھا اس میں اور میں اسپیکر تھا. تو میں نے جوش میں آ کے میں نے کہا ہارپر بھی ہے, سب لوگ ہیں, جب تک وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے ہارپر صاحب,
میں نے کہہ دیا کہ 1 ملین مسلم ان کینیڈا ول ناٹ ایکسیپٹ دس کریپ. اب میں نے کریپ کا ورڈ یوز کیا جو بہت اسٹرانگ تھا. دوسرے دن صبح 7 بجے میں نے دیکھا وہ ٹیلی ویژن والے میرا گھر نوک کر رہے, نیشنل ٹیلی ویژن. انہوں نے مجھے نیشنل اخبار دکھایا, نیشنل پوسٹ ہمارا, اس پہ میری فرنٹ پیج پہ نیوز تھی اس کہ مسلم لیڈر کالڈ اٹ اے کریپ. خیر اینی وے تو پی سی پارٹی نے پک کر لیا کہ بھئی یہ آدمی کام کا ہے. اس کے بعد مساگا میں نے مسلمانوں کے 400 مسلمانوں کو جمع کیا. ہرپر صاحب آئے. میں نے ہرپر صاحب سے کہا کہ اگر آپ پرائم منسٹر بن گئے تو آپ وعدہ کریں کہ جو سیم سیکس میرج کا قانون ہے آپ ختم کرا دیں گے. انہوں نے کہا بھائی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں پرائم منسٹر بنا تو میں ری وزٹ کروں گا ایشو, اور اگر ووٹڈ آؤٹ ہو گیا تو سو بی اٹ. اور واقعی انہوں نے وعدہ پورا کیا کہ انہوں نے اس کو ری وزٹ کیا. انفارچونیٹلی نہیں ختم ہو سکا. اچھا جسٹن ٹروڈو صاحب, بہت دفعہ ملا میں جسٹن ٹروڈو سے, جب یہ 5-6 سال کے تھے میں جب بھی ملا تھا ان سے, ویری نائس مین. جب یہ پرائم منسٹر بننے والے تھے تو میں نے ان سے بولا جسٹن کینیڈا جو ہے نا اٹ نیڈز لاٹ آف فکسنگ. تو وہ کنفیوز ہو گئے, وہ کہنا یہ کیا بول رہا ہے. میں نے کہا میں آپ کو ہر ایریے پہ کینیڈا کے ایچ واک آف لائف پہ میں پیپر لکھ کے دیتا ہوں, اور اگر آپ پرائم منسٹر بن گئے تو آپ اس پہ ایکٹ کرنا. انہوں نے کہا فار شیور. تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا, وہ 6 پیج کا آرٹیکل, اب تو خیر وہ 8 پیج کا ہو گیا. اس کا ٹائٹل تھا کینیڈا نیڈز اے لاٹ آف فکسنگ, اور وہ میں نے ان کو دیا. انہوں نے وعدہ کیا میں پڑھوں گا. اور امیگریشن پہ میں نے خاص طور پہ لکھا تھا کہ کتنی چور بازاری ہو رہی. تو جب حسین صاحب ہمارے امیگریشن منسٹر بنے تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کو ٹروڈو صاحب نے کوئی ذکر کیا؟ تو انہوں نے کنفرم کیا کہ نہیں بھائی وہ میں نے بھی آرٹیکل پڑھا ہے. تو کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ ہوا میرا آرٹیکل. اور میری بہت دفعہ جسٹن سے ملاقات ہے, بڑا وارم ویری نائس مین, ینگ فیلو, سیکنڈ ٹرم ہے, ان کی میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے, بٹ آئی ریئلی لائک دا چیپ اینڈ آئی ہوپ کہ وہ دوبارہ سے الیکشن جیتے. اب یہ کووڈ کا چکر ہو گیا. میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور بہت ساری مزے کی پرائم منسٹر کی, انفارچونیٹلی 12 منٹ کی ویڈیو ہو گئی, اور میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں آپ کے لیے 12 منٹ بھی برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے. تو چلیے اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.